آپ سائنس کی ریسرچ میں دیکھیے، کچھ ڈائناسور ایسے تھے جو آگ منہ سے نکال رہے تھے، اور یہی اس بات کا پروف ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر بھی آیا ہے ڈائناسور کا، کیونکہ اللہ پاک نے کہا کہ جن جو آگ سے بنے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے اس وقت اگر انسان آگ سے بنے ہوئے تھے تو جانور بھی ویسے ہی بنے ہوں گے۔ اس بات کا یہ پروف دے رہا ہے کہ جن اگر تھے آگ سے بنے ہوئے تو ڈائناسور بھی رہے ہوں گے، تو کہیں نہ کہیں جوائن ہو جاتا ہے کہ قرآن میں ڈائناسور کا ذکر ہے۔ بس سمجھنے والی بات ہے کہ آپ کا برین، آپ کا مائنڈ اتنی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب قرآن میں نہ ہو، بس آپ کی اپنی سمجھ ہے کہ اس چیز کو کیسے ڈھونڈ پاتے ہیں قرآن میں۔ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ جن کو آگ سے بنایا، تو یہ اس بات کا ہی پروف ہو رہا ہے کہ جو ڈائناسور منہ سے آگ نکال رہے تھے وہ اس وقت رہے ہوں گے، اور قرآن میں انڈائریکٹلی طور پر ڈائناسور کا ذکر آ گیا۔ اللہ پاک جس کو بھی علم دے دے وہ اچھی بات کو بھی سمجھ سکتا ہے، بری بات کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو نہیں مان پاتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں دنیا کو بنانے والا، لیکن ہر ایک چیز، ہر ایک بات، ہر ایک مخلوق بتاتی ہے کہ وہ اللہ پاک ہے اور وہ دنیا کو چلا رہے ہیں۔ ڈائناسور جو ہے وہ انگلش الفاظ ہے، اور وہ ابھی رکھا گیا ہوگا 100 سال یا 200 سال پہلے رکھا گیا ہوگا، اور قرآن جو ہے وہ عربی میں ہے۔ ان چیزوں کو سمجھ پانا اللہ کی طرف سے ہی احسان ہے کہ کسی کو اس بارے میں پتہ لگ جائے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں پوری مکمل باتیں ہیں، بس آپ کو اپنے علم کے حساب سے اسے سمجھنا پڑے گا۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی سوال ایسا نہیں ہے دنیا میں جو قرآن سے باہر ہو۔ جو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں قرآن کو، بس سیدھا کہہ دو کہ وہ نہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں قرآن کو، لیکن ایسا نہ کہو کہ اس پر وہ سوال کا جواب قرآن میں نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے اچھا جواب دیا تھا، مجھے پسند آیا تھا ان کا جواب، لیکن مجھے لگا کہ شاید کچھ پوائنٹ ایسا ہے جو مجھے بھی بول دینا چاہیے۔